جب ہم اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے وکٹمائز نہیں کیا اس دفعہ، جبکہ شریف برادران کا ہمیشہ شیوا ہی یہ رہا کہ بدلے کی سیاست کرنی ہے۔ چودھری ظہور اللہ مرحوم، انہوں نے بھٹو صاحب کو جو کہتے ہیں کہ جو پھانسی والا قلم تھا وہ بھی انہوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا، تو اس کا کیا کیا آپ؟ قلم کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ایک اس وقت بھی انہوں نے خود بھی تردید کی تھی اس بات کی۔ ویلکم بیک۔ آپ جب وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تھے تو آپ میرے گھر تشریف لائے تھے، تو آپ نے مجھے کہا کہ دیکھیں آئی ایم اسٹیپنگ انٹو ویری بگ شوز آف شہباز شریف، تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے وہ بڑے دوست ہیں بھی، اور آپ نے کہا کہ مجھے بھی اپنا بھائی آپ سمجھیں، اور آپ دیکھیں کہ میں پنجاب میں ان کے نقش قدم پہ کام کروں گا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ جو آپ کی گفتگو سے مجھے لگتا ہے کہ اب پنجاب میں وہ اسپرٹ آپ کے بارے میں نہیں ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ابھی حلف لینے کے کوئی غالباً کوئی ایک ہفتہ گزرا ہوگا یا 4-5 دن، تو میں آپ کے گھر گیا تھا، تو وہاں کافی دیر ہم بیٹھے اور آپ سے کچھ مشاورت بھی ہوئی، وہ تو بعد میں بھی ہوتی رہی، لیکن اس میں میں نے ایک جو بھی مسئلہ ہے اس کو پازیٹیو طریقے سے لیا، اور کوئی پریجوڈس یا کوئی ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں بٹھائی تھی، بلکہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بھی کہا کہ جو وہ بیوروکریسی چھوڑ کے گئے ہیں، میں تو انہی کے ساتھ خوش ہوں، انہی کو ساتھ لے کے میں چلا ہوں، اور پھر جو شہباز شریف صاحب کے اچھے کام جو بھی ہیں، مجھے نہیں پتہ، جو بھی کوئی اچھا کام ہوا تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور کریڈٹ میں نہیں لوں گا، میں تو ان کو کریڈٹ دوں گا، کیونکہ یہ ان کی سوچ تھی، انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بات کہی تھی، تو میں نے تو اپنے ذہن میں کوئی تصب نہیں رکھا، لیکن الحمدللہ آج 5 سال کے بعد ان کے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے سارے ادوار کو جمع بھی کر لیں تو کم از کم کوئی 10 گنا کا فرق آپ کو نظر آئے گا پنجاب میں، ترقی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور جو بیسک فیسلٹیز ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اور پنجاب کی پرفارمنس کے حوالے سے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہم نے ایک ایسی ٹیم بنائی یہاں پہ، اب تو خیر ہے ہی ساری انڈر 18 کی ٹیم ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن جوئی صاحب کی تو سارے ملک کا ہی حال ہے، آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، لیکن پنجاب کا ڈینگی کے علاوہ اور کیا مرض ہے مجھے بتائیں؟ اور کیا مرض ہے؟ جس کی وجہ سے یہ وہ جو اکثر یہ ایک قسم کی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ وہ جادو جو شہباز شریف صاحب کا پہلے تھا وہ سر چڑھ کر نہیں بول رہا۔ پنجاب ایک سرپلس پروونس تھا، اب ڈیفیسٹ میں کیوں چلا گیا؟ بیوروکریسی میں ڈی مورلائزیشن کیوں ہے؟ لا اینڈ آرڈر کا حال اتنا پتلا کیوں ہے؟ ڈیولپمنٹ سکیمز میں ایک طرف تو رخنہ اندازی ہے، دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ کچھ ہوئی بھی ہیں، سڑکیں وڑکیں بن رہی ہیں، لیکن کچھ پروجیکٹ ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ اصل میں میرا بھی یہی خیال تھا، ذرا تھوڑا سا غیر جانبدار ہو کے ہاں جی، بتائیں، یہ نہ سوچیں کہ غیر جانبدار ہو کے، میرا بھی یہی خیال تھا کہ کوئی یاد ہے جب ہم بیٹھے تھے شروع میں تو حلف لینے کے بعد، تو میرے بھی ذہن میں یہ تھا جو آپ نے فرمایا ہے کہ کیا جادو تھا وہ، آج وہ جادو نہیں ہے، تو میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی، لیکن اس وقت 5-7 سال پہلے، لیکن جب میں نے دیکھا اور جب یہ کام سارے ہوئے تو اب میں 7 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس وقت بھی جادو نہیں تھا۔ اس وقت ان کے بڑے بھائی پرائم منسٹر آف پاکستان تھے نواز شریف صاحب، تو نواز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر کافی ان کو کور کیا ہوا تھا، اور کوئی اس وقت بھی کور کیا ہوا تو مشرف صاحب نے نہیں، تو پھر پرفارمنس دیکھے نا، پرفارمنس دیکھے، اور ان کے بھائی صاحب تھے،
اور ہمیں تو اس وقت یہاں پنجاب میں ہمارے تو اتنے زیادہ مسائل تھے، ہماری جو ہر وقت جھگڑے تھے، پہلے کوئی 7-8 ماہ گورنر صاحب سے ہوئے، پھر ٹھیک ہوئے، پھر بہت زیادہ جو انٹرفیئرنس ہوتی تھی اس کو ہم کنٹرول بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے، لیکن ہم نے ڈی ریل نہیں ہونے دیے اپنے انیشیٹیوز. اور آج دیکھ لیں شہباز شریف صاحب بری طرح ناکام نظر آتے ہیں، چاہے ایجوکیشن ہو، ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام. آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ حکومت پہلی حکومت کی پالیسی اسی طرح کنٹینیو کر رہے ہوتے تو رزلٹ بہت بہتر ہوتے. اگر ہم نے 43% لٹریسی ریٹ سے اٹھا کے 64 تک لے گئے تو یہ تو ورلڈ بینک ہمارے انیشیٹوز کی اس کو ریکوگنائز کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں آئی ٹی کا پروجیکٹ جو تھا، اب 70% بلڈنگ مکمل ہوگی، انہوں نے آ کے بند کر دیا. اور وہ چائنا کی جو کنسٹرکشن کمپنی تھی انہوں نے 1 ارب کا دعویٰ کر دیا. اور یہ جب چائنا گئے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، پہلے 30 کروڑ روپیہ ہمیں جمع کرائیں. اور وہ 30 کروڑ روپیہ انہوں نے حکومت پنجاب کا اس لیے جمع کرایا کہ ان کی اپنی نالائکی کی وجہ سے خواہ پروجیکٹ کو بند کیا گیا. اور آج وہ پروجیکٹ چل رہا ہوتا تو کم از کم 7,000 جابز ملنی تھی بچوں کو. اگر آج آپ دیکھیں، آپ نے ڈینگی کی بات کی ہے، اور میں نے مسئلہ سب سے بڑا تو ڈینگی ہے نا جی. ہاں جی، اور اس کے بارے میں جو سری لنکن ٹیم آئی ہوئی ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ابھی یہ جو ڈینگی ہے یہ اپنی انکیوبیشن سٹیج پہ ہے، یعنی کہ ابھی اس کا جو کیا کہتے ہیں، اس کی جو بدترین شکل ہے وہ سامنے آنے والی ہے. تو سی ایم صاحب نے جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے یہ اپیل کی کہ ہمیں سب کو، سیاستدانوں کو، سول سوسائٹی کو اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کرنا اس کا چاہیے. دیکھیں مقابلہ کرنے کا بھی کوئی ڈھنگ ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر میں نے یہ ایمرجنسی ہاسپٹلز کی انکریز نہ کی تھی، نئی نہ بنائی ہوتی، ہر ایمرجنسی ہاسپٹل جو ہے تقریباً 200 بیڈ میں نے ایڈ کیے ہیں. لاہور کی بات نہیں کر رہا، سارے پنجاب کی بات کر رہا ہوں. تو اگر یہ میں نے نہ بنائے ہوتے تو آج مریض فٹ پاتھوں اور سڑکوں پہ انہوں نے لٹانے تھے. شہباز شریف صاحب نے کہاں لے کے جانے تھے؟ عارف صاحب ایک بیڈ کا اضافہ نہیں کیا 3.25 سال میں چیف منسٹر صاحب نے. آپ دیکھ نہیں رہے ایک بیڈ پہ 3 لوگ کس طرح بیچارے مشکل سے لیٹ بھی نہیں سکتے. تو آپ کو شاید یہ اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی کرائسس جو آتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اس کے لیے ٹیم ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے سری لنکا سے آپ نے منگا لی ہے ٹیم، وہ تو خود کہتے ہیں 30 سال لگے ہیں ہمیں، ابھی بھی ڈینگی وہاں کنٹرول نہیں ہوا. بھائی کچھ ایسے ممالک بھی دیکھو جنہوں نے کنٹرول کیا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں ہم سے کنٹرول نہیں ہوا. اور پھر اگر لیبز کی آپ نے بات کی ہے، کوئی اوور چارج کر رہا ہے تو اس کو جرمانہ کر دے. یہ اچھا علاج ہے، اس کو بند کر دو، اس کو سسپینڈ کر دو. یہ کوئی علاج ہے کسی چیز کا؟ یہ کوئی کسی مسئلے کا حل ہوا کرتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ نہ ویژن ہے ان میں، نہ دور اندیشی ہے، نہ ٹیم ہے، نہ ان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے. ابھی یہ ڈینگی نے تو اوور کم کر لیے دوسرے کرائسس کو. ایک فائنینشیل کرائسس ہے، ایک لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہے. اتنی روز آپ کے لاہور شہر میں 300 روز ڈکیتی ہو رہی ہے، 300 کی. پھر اغوا برائے تاوان کے کیسز ہیں، پھر اور مختلف چوری کے، پرس سنیچنگ کے. یہ بے شمار لا اینڈ آرڈر کی جو انکریز ہوئی ہے. آپ ان کی فگر لے لیں، پولیس سے آپ فگرز لے لیں. ہم نے پٹرولنگ پوسٹیں پورے پنجاب میں 300 بنا دیں، 200 اور بننی تھی. وہاں ان لوگوں کو بیسٹ ٹریننگ دے کے ان کو ہم نے بٹھایا، اور پٹرولنگ جب ہوتی تھی تو جتنی بھی ڈکیتی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں رورل روڈز، ان کو ہم نے کور کر لیا تھا. تو انہوں نے آ کے ان کا پٹرول بند کر دیا. اس انیشیٹو کی جو مانیٹرنگ سسٹم تھے وہ انہوں نے برباد کر کے رکھ دیے. تو اسی طرح جو ہمارے ٹریفک وارڈن تھے، ان کو ہم نے اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی ضرورت پڑے تو ٹریننگ دی تھی. ان کو ہم نے پسٹل دیے تھے، آتے انہوں نے ڈس آرم کیا ان کو. بالکل غلط سوچ تھی. اور سری لنکا کی ٹیم پہ جب حملہ ہوا تو سب سے پہلے کون آیا تھا آگے؟
ٹریفک وارڈن آیا تھا. اگر اس کے پاس اسلحہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتا. اسی طرح یہاں پہ جتنے حملے ہوئے وہ بھی پہلے سب سے پہلے کون آ گیا ہے؟ ٹریفک وارڈن. سلیمان تاثیر کے بیٹے کا اغوا ہوا تو سب سے پہلے وہاں پہ کون تھے؟ ٹریفک وارڈن. نہ اس کے پاس وائرلیس انہوں نے رہنے دی، نہ اس کے پاس اسلحہ رہنے دیا. تو دیکھیں یہ جو ہمارے انیشیٹو تھے ان کا بدلہ پنجاب کے لا اینڈ آرڈر کی کاسٹ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. چوہدری صاحب اب ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین بریک کے بعد ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. ادھر ڈنگی کا ایشو چل رہا ہے، یہ ٹیکسیاں تقسیم کر لئیے والے کہتے ہیں ہم نے ان ٹیکسی میں بیٹھ کے جانا کدھر ہے؟